أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی 66 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں اور لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف گامزن کرنے کی کوشش فرماتے ہیں تو بہت سارے لوگ بلکہ اکثر لوگ انکار کر دیتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور تسلی عطا فرمائی کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں اور ان کے اس اعراض سے اور ان کی ہٹ درمی سے آپ غمزدہ نہ ہوں۔ پہلے بھی انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہوتا رہا اور لوگ ان کو جٹلاتے رہے۔ جو حق بات کرتا ہے اس کو سب تھوڑی مان لیتے ہیں، بلکہ وہی قبول کرتے ہیں جن کے اندر حق کو قبول کرنے کا ملکہ موجود ہوتا ہے۔ سو آپ کو انہوں نے جھٹلایا تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ خود اپنا نقصان آپ کر رہے ہیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم نے اس کی تکذیب کی ہے، یعنی اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، بھی سے مراد خاص ہے، یا اس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، یا انہوں نے قرآن کی تکذیب کی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ارشاد فرمایا، جو ان کے لیے پیغام بھیجا، اس کی تکذیب کی۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اللہ کہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ قرآن مجید بھی اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی پاک کتاب ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کا سامان موجود ہے۔ لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کے مفسر اور شارح ہیں، قرآن کی تفصیل اور تفسیر انہوں نے اپنے مبارک ارشادات سے اور مبارک اعمال کے ذریعے بیان کی۔ آپ بھی حق ہیں۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں تم پر کوئی نگہبان بن کے نہیں آیا، میرا کام تمہیں راہ ہدایت دکھا دینا اور سیدھے رستے پر گامزن کر دینا۔ اس کے بعد بھی اگر تم قبول نہ کرو یا راہ ہدایت کو دیکھ کر بھی تم اس پر نہ آؤ تو اس پر نہ تو میری ذمہ داری ہے کہ تمہیں زبردستی راہ ہدایت پر لگا دوں، اور نہ ہی تمہیں سختی کے ساتھ پکڑ کر مجبوراً تمہیں کسی عمل کی طرف گامزن کر دوں۔ یہ میرا منصب نہیں ہے، میرا منصب صرف تم پر پیغام پہنچانا ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کی ایک قرارگاہ ہے۔ جو بھی بات ہے وہ بات ایسے نہیں ہے۔ قرآن کا اگر پیغام تم پر پہنچ رہا ہے تو قرآن ایسے نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے تمہیں بتا رہا ہوں، اور جو باتیں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ قیامت سے متعلق، اللہ کی بارگاہ میں پیشی سے متعلق، اعمال کے حساب و کتاب کے متعلق، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق، جس طرح ہم نے پیچھے آیات مبارکہ پڑھی، یہ سب کی سب باتیں بے بنیاد نہیں ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی بنیاد موجود ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے کہ یہ باتیں کس قدر سچ ہیں اور کس قدر حق ہیں جو تمہیں میں بتا رہا ہوں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں غلط بیانی کر رہے ہیں
ہماری آیات کو مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں، ہماری آیات کے غلط معانی اور مفاہیم پہنا رہے ہیں، یا ہماری آیات کو مان ہی نہیں رہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پہلو تہی کرنے کا حکم دیا۔ ایسے لوگوں سے اعراض کریں، ایسے لوگوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں کہ یہ بھی کوئی قابل قدر چیز ہیں۔ جب آپ دیکھیں الذین، ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا، جو ہماری آیات کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں یا اس میں اس کی تعویل کرنے میں ایسے ہی غلط بیانی کے ساتھ مصروف ہیں، فأعرض عنہم، تو آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے منہ پھیر لیں، ان سے پہلو تہی کریں، انہیں کوئی اہمیت نہ دیں، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، کسی اور بات میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں، اس کو چھوڑ دیں، موضوع تبدیل ہو جائے، موضوع کوئی اور ہو جائے، ہماری آیات ان کا موضوع نہ رہے تو آپ ان کی باتیں سن لیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں۔ اصل میں وہ لوگ جن سے آپ کو ہدایت کی امید نہ رہے اور آپ محسوس کریں کہ یہ اب اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اب واپس نہیں پلٹے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر مہر لگ گئی۔ جب دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور آدمی حق کو بھی نہیں سمجھ سکتا اور حق کو حق جانتا ہی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی، یا سمجھ لینے کے باوجود وہ قبول نہیں کر رہا اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قیمتی الفاظ، آپ کا قیمتی وقت وہ ضائع ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی کی رہنمائی کریں یا کسی ایسی جگہ پر اپنی کوششیں صرف کریں جہاں اس کا کوئی آؤٹ پٹ ملے، کوئی آپ کو اس کا رزلٹ ملے، اس لیے ان کو چھوڑ دیں، ان سے اعراض کریں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے، آپ کو بات یاد نہ رہے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو پھر یاد آنے کے بعد آپ ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اصل میں یہ ہمیں بات سمجھائی گئی کہ ہم اپنی صحبت کا خیال رکھیں، ہم اپنی مجلس کا خیال رکھیں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ متعلقین لوگ کون ہیں، کیا وہ غافل لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اور دین سے متعلق وہ غلط نظریات رکھتے ہیں، اور وہ جب باتیں کرتے ہیں تو بہت غلط باتیں کرتے ہیں، اور دین کے متعلق نظریات ٹھیک نہیں ہیں، اسلام کے متعلق نظریات ٹھیک نہیں ہیں، تو ان سے اس مجلس سے اور اس صحبت سے اعراض کرنے کی کوشش کرے۔ اور کبھی آدمی کو یاد نہ رہے اور وہ بیٹھ ہی جائے وہاں پر، اور پھر یاد آئے یار تو مجھے تو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، مجھے قرآن نے منع کیا ہے کہ وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑا رہے ہوں، وہ لوگ جو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہوں اور اس طرح کی شیطانی باتوں میں مصروف ہوں، تو میں نے تو وہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو یاد آ گیا تو فرمایا پھر اٹھ جائیں، پھر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ یہ ظالم لوگ ہیں جو حقیقت سے پہلو تہی کر رہے ہیں اور حقیقت سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں، جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم حکم دیا گیا کہ آپ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کے انعام یافتہ لوگ وہ ہماری مجلس کا حصہ ہونا چاہیے، ہمیں ان کی مجلس کا حصہ ہونا چاہیے، نہ کہ وہ لوگ جو دین سے دور ہیں یا دین کے متعلق ان کے خیال و نظریات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آدمی چاہے کتنا ہی درست عقائد و نظریات والا ہے، ان کی غلط باتیں سن کر آدمی بعض اوقات سوچنے ہی لگ پڑتا ہے یار ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آج بھی یہ ہے نا جی، ہم کوئی بات کہتے ہیں جی فلاں آدمی ہے وہ بھی تو پڑھا لکھا ہے، فلاں آدمی جی سوشل میڈیا پر وہ بھی تو پڑھا لکھا ہے، وہ بھی تو کتابوں کے حوالے دیتا ہے، وہ بھی تو
ویسے بات نہیں کرتا تو اس کی بات بھی سن لینی چاہیے۔ تو یہاں ہمیں یہی بتایا گیا کہ جب وہ دین کے بارے میں اس طرح کی ہرزہ سرائی کر رہے ہوں تو ان سے احتیاط کرنی چاہیے اور ان کی باتیں سننی بھی نہیں چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زہر کانوں کے ذریعے خیالات کا حصہ بن جائے، نظریات کا حصہ بن جائے، اور پھر آدمی جو درست رستے پہ چل رہا ہے وہ غلطی کا شکار ہو جائے۔ وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور وہ لوگ جو متقی ہیں ان پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کوئی چیز، یعنی یہ جو کفار اور یہ اللہ کی آیات سے اعراض کرنے والے لوگ ہیں، متقین پر ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ ولیکن ذکرہ، لیکن نصیحت ہے، ہاں آپ نصیحت کر سکتے ہیں، آپ انہیں نصیحت کیجئے، آپ انہیں درست راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے نصیحت ان کو فائدہ دے، انہیں نصیحت، آپ کی نصیحت ان کے لیے فائدہ بخش ہو جائے، اور اگر نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، متقی بن گئے، پرہیزگار ہو جائیں۔ تو یہ بھی حکم جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے عقائد و نظریات کے حوالے سے مضبوط ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کیا ہمارا جو نظریہ ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم اس پر کاربند ہیں، مضبوط ہے؟ جب مضبوط ہیں تو پھر ہم آگے دوسروں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کر سکتے ہیں، اور اگر ہماری اپنی بنیاد کمزور ہے اور ہم کسی کی بات سن کر اس کی بات کے پیچھے لگ سکتے ہیں، ہماری علمی حیثیت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہے، علمی حیثیت کمزور ہے، تو پھر ہمیں احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے، اپنا علم مضبوط کرنا چاہیے، اپنا تقوی مضبوط کرنا چاہیے، اور پھر نصیحت کی طرف آنا چاہیے۔ نصیحت ویسے بھی اسلام نے جو ایمان والے ہیں، اہل ایمان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ فریضہ بھی بیان کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ فریضہ کیا ہے؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے، برائی سے روکتے رہنا چاہیے، لیکن جہاں معاملات ایسے ہوں کہ آدمی خود اپنے نظریات سے ہٹ رہا ہو، جو درست نظریات ہیں، جو اسلام کے نظریات ہیں، قرآن کے، حدیث کے، تو پھر وہاں آدمی کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ان آیات مبارکہ میں ہمیں جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حق کو قبول ہمیشہ کرنے والے تھوڑے رہے، حق کو قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی۔ قلیلا من عبادی الشکور، اللہ خود فرماتا ہے میرے شکر گزار بندے کم ہیں۔ تو اگر آپ آج بھی دیکھیں تو ہدایت یافتہ لوگ کم ہیں، اور زیادہ جھٹلانے والے لوگ ہیں، حق کا انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو زیادہ ہیں اکثر وہ درست نہیں ہوتے، کثرت جو ہے وہ حق پہ نہیں ہوتی۔ ویسے ہمارے ہاں الٹ صاحب چلتا ہے نا، جو جس طرف زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس کو کامیاب قرار دے دیا جاتا ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں، لیکن حق کی طرف لوگ کم رہے ہیں، اور پھر حوصلہ دیا گیا کہ ایسا اگر ہو رہا ہو تو آپ پریشان نہ ہوں، ایسا ہوتا رہا ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی تھی اور 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں 80 لوگ مسلمان ہوئے، اور اسی طرح باقی انبیاء کرام کا آپ اندازہ لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کم لوگ تھے جو قبول کرنے والے، زیادہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ تو اگر آپ درست رستے پر چل رہے ہیں تو لوگوں کی تکذیب کا اور لوگوں کی غلط بیانی کا، لوگوں کے تانوں کا قطعاً کوئی غم نہ کریں، دکھ نہ کریں، یہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور اگر کہیں آپ کی مجلس ایسی ہے کہ جہاں حق کا انکار کیا جاتا ہے، درست بات کو قبول نہیں کیا جاتا، تو اس مجلس سے اعراض کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ اس مجلس میں بیٹھے بھی تو پھر آپ ان کو نصیحت کریں، اور اگر آپ کو بھولے سے بیٹھ جائیں اور پھر یاد آ گیا تو پھر وہاں سے اٹھ جائیں، لیکن جہاں آپ کی نصیحت کارگر ہو آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی نصیحت سے کسی بندے کا فائدہ ہو جائے، بھلا ہو جائے، وہ تقوی کی طرف آ جائے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔